ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے ملک کی سیاسی صورتحال اور اس کی سلامتی کے معاملات سے متعلق، اور ہمارے مہمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب. لیکن اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا رول زیادہ تھا یا 2002 کے الیکشن میں مولانا صاحب، جس میں آپ لوگوں کو اکثریت ملی؟ وہ تو ٹوٹل فوج کے نگرانی میں ہوئی تھی، ٹوٹل ایجنسیوں نے کرائی تھی. ہم نے اس وقت بھی معلوم کیا تھا. وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی. وہاں پیپلز پارٹی نہیں تھی، وہاں مسلم لیگ نون نہیں تھی. دونوں کی قیادت سے ملک سے باہر تھی، دونوں جیلوں میں تھے، تحریکات میں تھے. اور افغانستان کی صورتحال بدلنے کے ساتھ مذہبی جماعتوں کی بالکل پوزیشن مختلف ہو گئی. انہوں نے ایک اور کانسیپٹ کے ساتھ مشرف کے ساتھ مقابلہ شروع کیا، لیکن ہم ملک کے اندر تھے. اور ملک کے اندر جو افغانستان کا ایشو اٹھا اور امریکہ کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی، اس نے ایک فضا بنا دی. لیکن ایم ایم اے تو ایسا ہی نے بنائی تھی نا؟ نہیں، کس نے بنائی؟ قطعی غلط بات ہے. ہم نے خود بنائی تھی. اچھا، میں نے بنائی تھی، مولانا نورانی نے بنائی تھی، اور قاضی حسین احمد نے بنائی تھی. ان تینوں نے پہلی میٹنگ کی اور باقی سب کو مولانا صاحب روزہ ہے آپ کا بھی، میرا بھی. مجھے روزہ ہے، میں روزے کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ سے. آئی ایس آئی کا کوئی رول نہیں تھا؟ نہیں. اچھا، میرے علم میں اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کا کیا ثبوت ہے؟ جی، اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کا کیا ثبوت ہے؟ میں اگر باتیں یہاں کرنے لگ جاؤں، صاف الجھنیں بڑھتی جائیں گی، مشکلات بڑھتی جائیں گی. جی، میں نے جو بات کہہ دی ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. میں بھی زندہ رہوں گا اور آپ بھی زندہ رہیں گے، تاریخ بھی زندہ رہے گی. تاریخ پر چھوڑ دی ہے، وقت بتائے گا کہ اچھا الجھنیں نہیں بڑھاتے، آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اب آپ کو اطمینان ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے تحفظات دور کر دیں گے اور آپ اسی طرح حکومت کا حصہ رہیں گے؟ انشاءاللہ. اچھا، کب تک آپ یعنی توقع کرتے ہیں؟ کوئی ڈیڈ لائن، مہینہ، 2 مہینہ؟ ڈیڈ لائن کی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، ڈیڈ لائن کی جو سیاست ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بھی ناکام ہے. اگر میاں صاحب مان جائے تو آپ خیبر پختونخوا میں حکومت بدلنا چاہیں گے؟ یہ اب ہم نہیں کہیں گے، ہم نہیں بدلنے کی بات اب کریں گے. اب حالات خود کہیں گے کہ حکومت تبدیل ہو جانی چاہیے. اچھا، اور بلوچستان میں آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ بلوچستان میں بھی دیکھیے، ہم نے یہی کہا کہ اگر آپ بلوچستان گئے ہیں، جمعیت علماء اسلام وہاں کی ایک سٹیک ہولڈر جماعت ہے. بلوچستان کی سیاست پر اس کی نظر ہے. جب آپ دوسروں سے بات کرنا چاہتے تھے تو آپ کو جے یو آئی سے بھی بات کرنی چاہیے تھی وہاں کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے. لیکن آپ نے جن کو اپنا اتحادی بنایا، ہم نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. ہم خاموشی سے آ کر اپوزیشن میں بیٹھ گئے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہاں صرف وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے، کابینہ نہیں بنا سکتے. اگر اس وقت حکومت سازی کے عمل میں جمعیت علماء کے صلاحیت، اس کے تجربے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کی مشاورت کی جاتی ہے، تو شاید یہ صورتحال پیش نہ آتی. لیکن اسی نشست پہ تشریف فرماتے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے. آپ کے اتحادی میاں نواز شریف کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر انہوں نے دینے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو دے دیں، کیوں نہیں دے رہے اب تک؟ تو آپ نہیں سمجھتے؟ کر رہا ہوں نا جی، کہ جو چیزیں جو ہیں کمزوری کا نشاندہی کرتی ہیں، اس کا اظہار اگر ہم اپنے حکمران جماعت سے کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی باتیں ہیں، اور ان کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان پر ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے مشاورت جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی تھی اور گہرائی پر مبنی تھی اور حقیقت حال اور زمینی حقائق کے قریب تر تھی. عمل، رویے اور ترجیحات سے آپ کو اپنے اتحادی میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان دکھائی دیتے ہیں یا وزیر اعظم پنجاب؟ یقیناً ان کو پنجاب سے نکلنا ہوگا. اور اس وقت تک جو ایک تاثر ہے کہ صرف پنجاب سے وزراء لیے جا رہے ہیں، پنجاب سے باہر کی نمائندگی نہیں ہے، یا ہے تو پھر بہت سی برائے نام ہے. لیکن وزیر اعظم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک کے تمام حصوں میں اس کو نمائندگی کا احساس بھرپور طور پر دلائیں. یہ جو ایم کیو ایم کو گلے لگا دیا ہے، یہ تو پھر خوش آئند ہے. میرا خیال یہ ہے جی کہ ایم کیو ایم اور ان کے درمیان جو بہت ایک انتہا حد تک اختلاف پہنچ گیا تھا، وہ شاید صحیح نہیں تھا. اور ہم نے ان حالات میں بھی ان کی اس انتہا پسندانہ انداز کو پسند نہیں کیا تھا. آج اگر کچھ بہتر صورتحال پیدا ہوئی ہے، دیکھیے ہم خود بھی ایک جماعت ہیں، ہمارے بھی ایم کیو ایم سے اختلاف ہیں. ہم نے بھی الیکشنوں میں ان کے مقابلے کیے ہیں اور ان کی سیٹیں ہم نے ان سے بھی چھینی تھی. جی، اب آج تک تو کوئی پارٹی جو ہے ایم کیو ایم سے سیٹ نہیں چھین سکی. ہم تو چھین کے آئے ہیں جی. لیکن اس کے باوجود کوئی ہمارے اندر تلخی، یعنی میں آج تک 9-0 نہیں گیا ہوں جی، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی تلخی کا ماحول پیدا نہیں کیا. ایک سیاسی اختلاف جس طرح ہوتا ہے نارمل قسم کا، اس کے حدود کے اندر رہے ہیں. وہ تو کمال آپ ہی کا ہے نا کہ تلخی کسی کے ساتھ پیدا نہیں ہونی چاہیے. سیاست اسی کو کہتے ہیں، سیاست عداوت کا نام رکھ دیا ہم نے.
سیاست نفرتوں کا نام رکھ دیا ہم لوگوں نے، سیاست اختلاف رائے کا نام ہوتا ہے. لیکن پھر یہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا رویہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ادھر ہمیں تلخی بھی نظر آتی ہے اور وہ رواداری ہمیں نظر نہیں عمران خان کے حوالے سے میرے ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں. میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے. آپ نے دیکھا 2002 میں انہوں نے مجھے ووٹ بھی دیا وزیر اعظم کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کوئی ایک شخص کہہ سکے کہ میرے ان سے کوئی ذاتی اختلافات ہیں. ان کا ایجنڈا جب میں نے اسٹڈی کیا اور مجھے یہ اندازہ لگا کہ یہ ایجنڈا باہر کا ایجنڈا ہے اور اس کے پیچھے یہودی لابی کا ایک بہت بڑا عنصر کار فرما ہے، اس کو میں نے نشان زد بھی کیا، اس پر میں نے آواز بھی اٹھائی. اب کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا. عمران خان کے ایجنڈے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، امریکہ کی مخالفت آپ سے بڑھ کے شدت سے نہ اس کو پاکستان کا پتہ ہے، نہ اس کو اسلام کا پتہ ہے، اور بس ایک ہوا چل پڑتی ہے. ہمارے لوگ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، چل پڑتے ہیں. لیکن میرا جو فرض تھا میں نے نیک نیتی کے ساتھ اس پورے پس منظر کو قوم کے سامنے رکھا ہے. اگر قوم نے قبول کر لیا بہت اچھی بات، نہیں کیا تو نتائج کا قوم. مولانا صاحب یہ بہت بڑا الزام ہے پاکستان کے ایک قومی لیڈر کو یہودی لابی کا بندہ یا ایجنٹ کہنا. اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میرے پاس ثبوت میرے اپنے ذات کی ذمہ دار حیثیت ہے. میں بغیر ذمہ دار حیثیت کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس کو اتنا وقت نہیں دینا چاہتا کہ میں آپ کے پورے انٹرویو کو اس کے حوالے کر دوں ثبوتوں کے حوالے سے. لیکن میں جس چیز کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، جس کو آپ کہتے ہیں بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو فضل الرحمان اپنی ایک ذمہ دار حیثیت کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے. نہیں مولانا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ MQM کے ساتھ تلخی نہیں ہونی چاہیے. تلخی میں نہیں کر رہا. MQM کے بارے میں کیا کیا چیزیں نہیں آئی؟ یہ کل برطانیہ کے اخبار میں کیا آیا ہوا ہے؟ آج مجھے بتائیں کہ میں نے تلخی کہاں پیدا کی ہے. میں نے ایک بات کہی ہے، اور اگر ایسی بات دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی آئی ہے، ہم نے قوم کے سامنے رکھی ہے. ہم نے پاکستان میں ایک لیڈر برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، برطانوی اخبارات لکھ رہے ہیں کہ راک کے ساتھ یہ کنیکشن. آپ کہتے ہیں نہیں، ان کے ساتھ تو مفاہمت ہونی چاہیے. دوسرے لیڈر پاکستان میں بیٹھے ہیں، عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا، آپ کہتے ہیں یہودی. مفاہمت کی بات، اگر مفاہمت نہیں ہو سکتی ان نظریات کے ساتھ. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تو آج تک 9-0 نہیں گیا ہوں جی. مفاہمت قطعاً نہیں ہے جی. لیکن اگر ان کے بارے میں بھی کوئی چیزیں تھیں اس وقت ہم منظر عام پہ لا چکے ہیں، پبلک کے نوٹس میں ساری باتیں ہیں. لیکن جہاں دوسری پارٹیوں نے ان کی نشاندہی کی ہے، اچھی بات ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فلاں نے بھی لکھ رہا ہے، فلاں نے بھی لکھ رہا ہے، ٹھیک بات ہے. لیکن اب ایک چیز ریکارڈ پر لانا، پبلک کے نوٹس میں لانا، جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور فیصلہ پبلک میں کرنا ہے تو آپ نے پبلک تک ایک پیغام پہنچا دینا ہے. صاحب بات وہ اسلام کی کرتے تھے، پاکستان کی کرتے تھے، اور پاکستان کے مسلمان عوام نے ان کو آپ سے زیادہ ووٹ دیے، تو کیسے وہ یہودی ایجنٹ ہوئے؟ اب یہ تو آنے والے حالات پہ چھوڑ دیجئے. ہم اپنی بات جاری رکھیں گے، ہم اپنے موقف پہ قائم رہیں گے. اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو جزیات ہوتی ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. مولانا صاحب، آپ ایک دینی جماعت کے سربراہ ہیں، سب سے بڑے مذہبی جماعت کے، جس میں لاکھوں علماء بھی ہیں. آپ ایک لیڈر کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے. پاکستان کے حالات آپ کو معلوم ہے، کتنے لوگ اس شک کی بنیاد پہ مارے گئے. شک نہیں ہے، حقیقت ہے. نہیں تو شک مت کہو اس کو. نہیں تو کل اگر عمران خان صاحب کو کسی طالب کی طرف سے، کسی مذہبی ایکسٹریمسٹ کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، تو کیا اس کے لیے آپ بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ میں پاکستان کے روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ طبقے جو انگریز کے نمائندے ہیں، انگریز کے وارث ہیں، انگریز کے ایجنٹ ہیں، انگریز کی سیاست پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے قوانین، جاگیرداریت، سرمایہ داریت کے خلاف ان کو گرایا ہے، ان کی جگہوں پہ قبضہ کیا ہے، اس کے خلاف سیاست لڑی ہے. ہم نے کہا ہے کہ لوگ ان کو بھون ڈالیں. نہیں تو زرداری صاحب انگریز اور فرنگی اور امریکہ کے ایجنڈے کو زیادہ زرداری صاحب آگے بڑھا رہے تھے یا عمران خان بنا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک پاکستان کی پرانی سیاست ہے، وہ بھی جنگیں ہم لڑ چکے ہیں جی. نہیں لیکن آپ زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے، آپ ان کے بارے میں یہ لہجہ استعمال نہیں کیا. زرداری آج کی بات ہے، زرداری آج کی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو اس کے سربراہ تھے نا جی. ابتدا تو وہاں سے ہوئی تھی جی. ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں مفتی محمود کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے جی؟ زرداری صاحب اور رحمان ملک کے بارے میں یہ حقائق آپ نے قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھے؟ ابھی جو ابتباد کمیشن میں آیا ہے تو اس میں عمران خان کا تو نہیں ہے، ان کا آیا ہے کہ امریکیوں کو ویزے دیے. اور میں نے حضرت اس وقت جب میں حکومت میں تھا میں نے یہ ساری باتیں کی. اچھا، آپ کے سامنے میں نے کی ہے.
آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں وہ ساری چیزیں جی، آپ کو یاد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سب کچھ اس وقت کہا ہے۔ جی ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملک کی تازہ ترین صورتحال پہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے کے مہمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ زرداری صاحب کے بھی اتحادی رہے اور نواز شریف صاحب کے بھی، دونوں میں کس کا رویہ بہتر پایا اتحادیوں سے متعلق؟ دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ کہہ چکا ہوں جی، مسلم لیگ نون کے ساتھ ایشوز پر ہمارا قرب ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے کیوں دور ہیں، ایک سوال ہے۔ پیپلز پارٹی سے ایشوز پر ہمارا اختلاف ہے، پھر ہم کیوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ یعنی یہ میرے نزدیک بھی سوال ہے، آپ کے نزدیک بھی سوال ہے جی۔ تو ہم اس کا کیا جواب بنا سکتے ہیں؟ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہو۔ میرا تو ذاتی مشاہدہ یہی ہے کہ زرداری صاحب آپ کو لائک کرتے ہیں، آپ ان کو کرتے ہیں، اور ادھر پرسنلٹی کلیش ہے آپ کا۔ کوئی اصل میں ہوتے ہیں جی، زرداری صاحب زیادہ ایکوموڈیٹو ہیں دنیا میں، ہمارے دنیا میں نہیں، ایک ہوتا ہے سیاسی رویہ جی، رویوں میں کشادگی ہو، تعلقات میں بہتری ہو۔ میں اگر آپ کے ساتھ اختلاف بھی رکھوں لیکن ایک دوستانہ ماحول بھی رکھوں تو ہم اختلاف کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب رہ کر بھی وقت گزار سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہر جگہ ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی معیشت کا ہے۔ اس معاملے پہ میاں نواز شریف صاحب سے کوئی بات ہوئی؟ ہم نے اپنی ترجیحات میں ساری باتیں اول 1 اور 2 پہ رکھی ہے، جس ترتیب سے میں نے آپ سے کہی ہے، 8 یا 10 ترجیحات جو ہم نے رکھی ہیں، اس میں اول امن و امان، اور دوسرا ہمارے ملک کی معیشت، اور پھر ملک کی معیشت میں کچھ چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ امن و امان آپ کو میاں صاحب کی ترجیحات میں کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ہم نے ان کے سامنے بات رکھ لی ہے جی، ٹھیک، اور ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ بھی کر لی ہے جی۔ ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام نے اپنے طور پر ایک بڑی کوشش کی، تو پھر ہم نے خود فاٹا کے اندر سے ایک نئی فورس جو ہے وہ تشکیل دی، اور وہ ایک امن امان کے قیام کے لحاظ سے تعاون کے جذبے سے تھی، تصادم کے جذبے سے نہیں تھی جی۔ اس کو ہم یہاں تک لے آئے کہ پاکستان کی قومی قیادت نے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور آل پارٹیز کانفرنس یہاں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوئی۔ آپ بھی اس میں موجود تھے، آپ نے اس میں خطاب بھی کیا صافی صاحب، اور اس میں ایک متفقہ اتفاق رائے کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور الیکشن کے بعد ہم میں سے کوئی بھی جماعت، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ حزب اختلاف میں ہو، اس بات کی پابند ہوگی کہ امن پروسیس میں جو ہے وہ اس جگہ کو سپورٹ کرے جی۔ تو اب وہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، کہیں نہیں گئی ہوئی جی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ آ جائیں؟ جی ضروری ہے جی، ابھی نہیں ہے ایک پیج پہ؟ میرا خیال ابھی نہیں ہے جی۔ اچھا، دوسرا اسٹیپ پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اے بعد پی سی بلائیں یا کچھ اور کریں؟ نہیں، اے پی سی تو ہو چکی ہیں جی۔ اب دیکھیے، جب ہم آپ سمجھتے کسی اور اے پی سی کی ضرورت نہیں، میرے نہیں خیال ہے؟ میں ضرورت نہیں ہے جی۔ اور جو عمران خان صاحب کی پروپوزل ہے کہ وہ اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ تو مفت کی معتبری لینے والی بات ہے۔ آرمی چیف اس کو ملازم ہے کوئی گھر کا، یا اس کا کوئی فیورٹ ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر فیصلے کرے اور حکومت کو نظر انداز کرے اور پوری پارلیمنٹ کو نظر انداز صوبے میں کرے؟ حکومت ہے نا، تو صوبائی حکومت صوبائی وزیر اعلیٰ کے ساتھ بات کرے، آئے۔ وزیر اعلیٰ تو ظاہری بات ہے کہ بالکل ہو سکتی ہے وہ پارٹی کے سربراہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو اس میں شریک کرنا چاہیے۔ ہم جب تک حکومت ہے، کون کرے گا اس کی نمائندگی جی؟ تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نئی اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے، جو پہلے سے آپ کی ہو چکی ہے وہ کافی ہے؟ وہ کافی ہے، اور اس پر اس کے نتائج اخذ کرنے کے لیے، نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ ہم روزانہ ایک گھروندہ توڑیں اور پھر دوسرا اس پر کاڑیں، پھر اس پر ہاتھ پھیریں، پھر دوسرا بنائیں۔ ایک لیکن سنجیدہ، آپ کے اے پی سی میں تحریک انصاف نہیں تھی اور اب خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے۔ تحریک انصاف نے یہ بیان دیا تھا کہ جو فیصلہ یہ فورم کرے گا ہم قبول کریں گے اس کو۔ اچھی بات تھی، لیکن وہ خود شریک نہیں تھی۔ خود شریک نہیں تھی لیکن قبول کیا تھا انہوں نے۔ اچھا، اب پھر کریں کیا؟ حکومت طاقت کا استعمال کریں یا مذاکرات کریں؟ مذاکرات میں لوگ کہتے ہیں کس سے مذاکرات کریں؟ وہ لوگ تو ریاست کو نہیں مانتے، حکومت کو نہیں مانتے۔ دیکھیے، آپ خود اس کے گواہ ہیں کہ طالبان نے ابتدا میں تو یہ کہا کہ جی اگر نواز شریف صاحب اور منور حسن صاحب اور فضل الرحمان ہمیں ضمانت دیتے ہیں تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں جی۔ اب یہ بات وہ کیوں کہہ رہے تھے جی، جبکہ یہ بات اس میں کوئی زیادہ وزن نہیں تھا، یعنی واقعاتی لحاظ سے اس کا امکان ممکن نہیں تھا جی۔ جب ہم نے ان کے سامنے
جرگے کا تجویز رکھی کہ نہیں آپ پورے قبائلی جرگے کے حوالے سے بات کریں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ قبائلی لوگ کمزور ہوتے ہیں جی، قبائلی لوگ جو ہیں وہ فوج کے سامنے بات نہیں کر سکتے، وہ حکومت کے سامنے بات نہیں کر سکتے، شاید وہ یہ مقاصد ہمیں حاصل نہ کر کے دیں۔ لیکن جب تمام قومی قیادت ان پر متفق ہو گئی اور انہوں نے ان کو سپورٹ دے دیا، 24 گھنٹے کے اندر اندر طالبان نے کہا جی اب ہم جرگے کو تسلیم کرتے ہیں جی۔ لیکن ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی طالبان کون سے طالبان کہتے ہیں، ادھر تو درجنوں گروپ ہیں، تو کس کس سے بات اس میں کی بھی جائے؟ بات ہو سکتی ہے جی۔ ایک ہے جو جنگ لڑ رہی ہے آپ کے ساتھ، وہ ہے تحریک طالبان پاکستان، جس کو آپ TTP کہتے ہیں جی۔ یہی وہ جنگجو قوت ہے جو آپ کے ساتھ لڑ رہی ہے جی، لہذا مصالحت اسی سے ہوگی جو جنگ لڑ رہی ہے جی۔ بہت سے دوسرے گروپ ہیں، مثلا جنوبی وزیرستان کا گروپ ہے، یا شمالی وزیرستان کا گروپ ہے، ملا نذیر کا گروپ، یا گل بہادر کا گروپ، یا ادھر ہنگو اور کرم وغیرہ کی طرف آئیں، بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑ رہی جی۔ ان کا خیال یہ کہ افغانستان سے بہت سارے نکل پھر جائے جی۔ قوارانہ تنظیمیں ہیں، ہاں، باقی سب تو پھر قوارانہ تنظیمیں بھی تقریباً زیادہ تر جو ہیں وہ اسی TTP کے قریب ہیں جی۔ یعنی بات TTP سے کرنی ہوگی۔ جی، تو وہ لوگ ان میں بھی بہت سی تنظیمیں کہ جس کا براہ راست TTP سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی حوالے سے ملک میں جنگ لڑ رہی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں اپروچ کر لیا تھا کہ ہم اس مذاکرات کا حصہ بنیں گے جی۔ لیکن اب تو خود انہوں نے مذاکرات کے آپشن کو بند کیا ہے، اب ولی دو باتیں الرحمان ہو کے گئیں، اب دو ہلاکت باتیں ہو کے گئیں، بعد۔ دو باتیں ہو گئیں۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ جس وقت حکومت کی طرف سے ان کو جواب نہیں ملا اور الیکشن آ گئے، تو انہوں نے مذاکرات کے جو پیشکش تھی اس کو مؤخر کر دیا، یعنی اس کو معطل بھی نہیں کیا، اس کو ختم بھی نہیں کیا جی، اور پھر معطل رکھا انہوں نے جی۔ لیکن جس وقت ولی الرحمان کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے سرے سے وہ مؤخر نہیں بلکہ معطل ہی کر دیا، ختم کر دیا اس کو جی۔ تو یہاں سے رسپانس نہیں ملا ان کو جی۔ جب یہاں سے رسپانس نہیں ملا اور ہیں وہ جنگجو قوت، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اپنے کانسیپٹ کے مطابق لیکن یہ فیصلے لوگ کرنے ہیں۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی وہ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی کارروائیاں بھی جاری رکھتے ہیں، تو آپ ان کو جنگ بندی پہ آمادہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جی کہ ہمیشہ دنیا میں کچھ رواجات ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ لکھ پڑھ میں نہیں ہوتی، لیکن دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ جب جرگہ بیچ میں آتا ہے تو جرگے کا پہلا کام سیز فائر ہوتا ہے جی۔ سیز فائر کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کا موقف سنتے ہیں جی، پھر اس کے بعد ان سے اختیار لیتے ہیں جی، پھر اختیار لے کر پھر وہ جو بھی حقائق ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ایک لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جی کہ ملک کے اندر آئندہ کے لیے بھی جب بھی کوئی بات ہوگی، بالآخر اس کو ملک کے آئین کے اور اسٹیٹ کے جو حقوق ہوتے ہیں شہریوں کے اوپر، اس کے اندر ہی رہتے ہوئے کوئی معاملے کی طرف ہمیں پہنچنا ہوگا۔ لیکن آپ کو امید ہے کہ وہ آئین مان لیں گے، آئین کی بالادستی کو؟ حضرت بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں جی کہ کیا وہ مان لیں گے؟ جب وہ مان گئے اور آپ سے کہا کہ ہاں ہم بات کرتے ہیں، پھر جی اتنی قربانی دینے کے بعد اب ہم ان سے بات کریں، ایک نیا سوال پیدا کر دیا گیا۔ اگر یہ بات ہے جی، آپ قرآن کریم کو تو پڑھ چکے ہیں جی، تھوڑا بڑا سمجھ تھوڑا بہت آپ جیسے لوگوں سے سن ہم بھی طالب علم ہی ہیں، لیکن جب کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کفار کے ساتھ باقاعدہ، مثال کے طور پر آج آپ انڈیا سے لڑ رہے ہیں جی، وہاں کفار کی طرف سے بھی اگر یہ پیشکش آ جائے کہ آؤ صلح کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر دشمن صلح کے لیے پر بچھا لے تو تم بھی پر بچھا لو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ تمہیں دھوکہ دے دیں گے تو پرواہ مت کرو، فحسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا جی۔ لیکن وہ دشمن جنگ تو بند کرتا ہے نا، کارروائیاں تو روکتا ہے نا، یہ تو جنگ نہیں رکتی جی، ہمیشہ مذاکرات کے دوران بھی دنیا میں جنگیں رہتی ہیں جی، لیکن مذاکرات جب ہو جاتے ہیں، سیاسی قوت جو ہے وہ اتفاق کر لیتی ہے تو اس کے اپنے لیکن اس سے بھی بڑا اعتراض ایک یہ آج کل کیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو اپنے اختیار کے نہیں ہے، ان کے پیچھے تو افغان انٹیلیجنس ہے، ان کے پیچھے تو انڈین انٹیلیجنس ہے، ان کے پیچھے تو CIA ہے، ان لوگوں کے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر جو کارروائیاں ہیں اس کے پیچھے ان قوتوں کا ہاتھ؟ اس کو میرے خیال میں وہاں تک پہنچنے دیا جائے، پھر اگر یہ واقعہ ہے پہلے تو ایسی بات نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور پوائنٹ سکور کرتے ہیں لوگ۔ نہیں، یہ انڈیجنس موومنٹ ہے یا ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے TTP کے پیچھے؟ میرے خیال میں اس میں ہاتھ کسی کا نہیں ہے۔ سوال بنیادی یہ ہے کہ جو مشکل افغانستان سے پیدا ہوئی، چاہے آپ اس کو سن 80 کے سوویت یونین کے خلاف جہاد سے شروع کریں یا اس کے بعد جو پھر مرحلہ تبدیلیاں آتی رہیں،
لیکن بہرحال افغانستان کی جو صورتحال بنی اسی سے پاکستان کے اندر یہ مشکل آئی، اور یہ مشکل آئی، اس کی شکلیں بدل گئیں جی، اس کی ترجیحات بدل گئیں جی۔ آپ خود دیکھیں جی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف افغانستان کی جہاد کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں، پاکستان سے لڑنے کے لیے نہیں ہے جی۔ کچھ وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر بدعات اور خرافات کا نظام ہو اور یہ تو ہم ان سے لڑ رہے ہیں۔ وقت بھی ہمارا ختم ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستانی طالبان کے افغانستان میں ٹھکانے ہیں؟ کن کے؟ پاکستانی طالبان کے، میں مولانا فضل اللہ وغیرہ سب ادھر ہیں، وہ بھی ادھر ہیں، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو رابطوں کا نظام ہے میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مشکل تو افغانستان میں تھی جو ہم نے یہاں پاکستان لے آئے ہیں جی۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن مشکل بن گئی بہرحال۔ اچھا، وہ مشکل آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں یہ جو بھی بدامنی ہیں یا خطے میں ہیں وہ تو امریکی افواج کی وجہ سے ہے، اب تو الحمدللہ وہ جا رہے ہیں، تو 2014 کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں بھی امن ہو جائے گا اور پاکستان میں بھی آپ لوگوں کی آرزو تو پوری ہو گئی نا؟ نہیں سب یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ طالبان کا جو بھی موقف مجھے معلوم نہیں ہے، طالبان کی امریکہ سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی کیا گہرائی ہے، اس کی سنجیدگی کا لیول کیا ہے، ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ میرے پاس جو افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے ہیں ملنے آئے تھے اور انہوں نے طالبان اور دوحہ مذاکرات کی بات کی تھی، تو میں نے وہاں بھی یہ نقطہ نظر دیا تھا کہ اس وقت جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارا کوئی رابطہ تو نہیں ہے، لیکن جو تجزیہ ہم کر سکتے ہیں اس میں نہ گہرائی ہے اور نہ سنجیدگی کا وہ لیول ہے جی۔ لیکن پھر بھی چونکہ افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مساعدت کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب تک انٹرنل ڈائیلاگ نہیں ہوگا جی افغانوں کا آپس میں جی، جب تک وہ صلح نہیں ہوگی آئندہ خانہ جنگی کا خطرہ برقرار رہے گا جی۔ لہٰذا یہ اس کو بھی اس ترجیح پہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ طالبان کو کرزئی حکومت کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے؟ وہ جس کو بھی فریق تصور کریں، یا کل الیکشن آئے گا کوئی نئے لوگ آ جائیں گے، جو بھی آ جائیں، لیکن افغانستان کے داخلی جو حکومت ہے یا جماعتیں ہیں ان کے بیچ میں بھی ایک مفاہمت ہونی چاہیے، ورنہ اگر سیاسی مفاہمت داخلی نہ ہوئی تو خارجی مفاہمت جو ہے وہ شاید مؤثر ثابت نہ ہو ملک کے داخلی، افغانستان کے داخلی امن کے لیے۔ یعنی امریکیوں کے نکلنے کے باوجود پھر امن نہیں آ سکتا؟ مشکل ہوگا، مجھے خطرہ ہے۔ اچھا جی، ہماری طرف جو پرابلم ہے، ہم کہتے تھے نا یہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ ہم جرگوں پہ وقت کریں یا مزید آپریشن کریں، بہتر نہیں ہے کہ 2014 کا انتظار کریں، امریکی نکل جائیں گے تو ادھر بھی امن آ جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں امن یہاں پر اس کے لیے اب حالات کو آپ نے اس حد تک 10-12 سال میں لے گئے ہیں کہ یہاں پر اس کو ایک مستقل مسئلے کے طور پر سمجھنا ہوگا۔ معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب طالبان نے تو کہہ دیا ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہماری رائے نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ دھماکے کیے جاتے ہیں، خودکش کیے جاتے ہیں وغیرہ، اس سے افغانستان کے طالبان تحریک کا تعلق نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ چکے ہیں۔ کہاں وہ تو انہوں نے لائحہ چھاپ دیا باقاعدہ جی، اور شائع بھی کر دیا انہوں نے۔ اچھا مولانا صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گند ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی نے چھوڑا ہے۔ اب حکومت جو ہے پیپلز پارٹی اور ANP کی تھی، اور جواب مل رہا ہے جی کہ ہم جمعیت کے گند کو صاف کر رہے ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ہم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارا تو خیال تھا کہ کمر کی تکلیف ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ دماغ کی بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کا بھی علاج ہو جائے تو بہتر ہوگا میرا خیال۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا اور ہمیں وقت دینے کا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ، اور اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔